برادران اسلام و معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور برائیاں صرف اس وحدہ لا شریک کے لائق اور سرگزار ہے جس نے ہم تمام انساناتوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور زمانے کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے ان تمام برگزیدہ نبیوں پر اور ان کے رسولوں پر درود و سلام کی نذرانہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگ دوستو، ابھی جو میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی سورہ اسراء کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور جب تو اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کرو، جس طرح تم یعنی اگر وہ بوڑھے میں اگر پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ اگر اللہ کے بعد اگر اس دنیا کے اندر اس جہان کے اندر اگر کسی کا درجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ ہی کا رکھا گیا ہے، کیونکہ ماں کے ہی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کو اگر ہم ناراض کریں گے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ناراضگی اختیار کرتے ہیں، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اتنا مقام اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کو رکھا ہے۔ ماں جس طرح اپنے بچے کو 9 مہینہ اپنے شکم کے اندر رکھتے ہیں، پھر جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو 2 سال تک اپنے تھن سے اپنے چھاتیوں سے لگا کر سینوں سے لگا کر وہ اپنا خون جو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتے ہیں، اور 2 سال ان کا اٹھنا بیٹھنا پیخانہ پیشاب اس طرح کی گندگی چیزوں کو، اور یوں ہی سردی کے موسموں کے اندر وہ بچہ جب پیشاب کرتے ہیں وہ اس پر خود گیلے پر وہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اچھی جگہ پر انہیں سلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کا اتنا درجہ رکھا گیا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیونکہ اگر جس بچے سے اگر ماں ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جس سے اگر اس لیے بولتا ہے کہ ماں کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماں کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ماں کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کس طرح ہے، اور ماں کی ناراضگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی ماں کی ناراضگی کو یعنی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اندر ایک جریز نام کا ایک شخص تھا، وہ تجارت کرتا تھا، کبھی اس تجارت کے اندر کبھی اس کو نفع بھی ہوتا تھا اور کبھی نقصان ہو جاتا تھا۔ تو جریز نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسی تجارت کریں جو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہی فائدہ ہو۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے خزانوں کو چھوڑ کر کے گھر سے باہر ایک جھونپڑی بنایا، وہ لکڑی سے ڈال کر کے اوپر اسے مٹی کا اس طرح کا ڈال کر کے وہ اپنا اسی کے اندر ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کیا کرے گا نہ کرے گا، بس اللہ سے وہ لو لگا کر کے اپنا اسی کے اندر گہوار کے اندر ہمیشہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی لوگوں کے اندر بہت ہی چرچا، لوگوں کے اندر جریز کی بہت ہی عزت بڑھ گئی، اور لوگ انہیں اچھے اور نیک اور صالح دل میں گمان کرنے لگے اور اچھے سمجھنے لگے، اور اسی طرح ان کو بہت ہی عزت ملنے لگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جریز کی ماں کو اپنے بچے
اپنے بیٹے کے ساتھ ملنا ہوا کہ جا کر کے میں بہت دن ہو گیا ہے کہ جا کر کے میں اپنی بچی سے ملوں، جریج سے ملوں. اور جس ٹائم ان کی ماں اس گہوارہ کے اندر، اس جھوپڑی کے اندر بیٹے سے ملنے کو جاتی تھی، وہ اس وقت نماز کے اندر ہوتے تھے جریج. تو اب وہ ماں کی آواز، بیٹے مجھے آؤ باہر آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنی ہے. لیکن اس ٹائم تو جریج نماز کے اندر ہوتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یہ تو نماز کے اندر، میں اپنی نماز کے اندر اپنی ماں کی سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنی ماں کی ایک بھی آواز کا جواب نہ دیا. اب وہ واپس ہو گئے. ایک دن ہوا، دوسرا دن بھی گئے تو جریج اس ٹائم نماز میں تھے. پھر آواز لگائے ان کی ماں، جریج پھر بھی جواب نہ دیا کیونکہ وہ نماز کے اندر تھے. تیسرے دن بھی گئے، تیسرے دن یہی واقعہ ہوا. غصے میں آ کر کے ان کی ماں نے بد دعا دے دی جریج کو کہ جاؤ، لگتا ہے کہ آج گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، اس ایریا کے اندر جریج کی اتنا عزت ہو گیا کہ ماں تک بھی بلا دیا. لیکن ان کے پیچھے کیا مجبوری اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نماز کے اندر ہے. اور جریج نے کہا کہ یہ تو نماز ہے، اللہ کے بعد ہی ماں کا درجہ ہے، اور میں نماز کو چھوڑ کر کے میں اپنی ماں کو سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے اپنی ماں کو سوال کا جواب نہ دیا. اور جریج کی ماں نے ان کے جواب نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے بد دعا دے دی جریج کو کہ جاؤ، تمہیں اس وقت تک دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے جب تک کہ تمہاری موت نہ آئے. اللہ کرم کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی دعا ہے، اچھے و برے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد قبول کرتے. اسی لیے ماں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. جب بھی دعا دے اپنی دعا کے ساتھ لینی چاہیے. اور اس کی بد دعا کا یہ دیکھیے، صلہ دیکھیے کہ ایک عورت وہ جلد قبول ہو گیا، اور ایک بن بیاہی عورت، اس کا شادی نہیں ہوا تھا اس لڑکی کا، اس عورت کو، اور اس کے اندر پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئے، تمہارا کوئی شوہر بھی نہیں، پھر بھی بچہ کدھر سے آیا؟ کہا کہ جس کو تم اچھے سمجھتے ہو نا، انہی کا یہ بچہ ہے. تو کس کا؟ تو جریج کا بچہ. اب گاؤں والے نے کہا کہ یار، ہم جس کو ہم اچھے سمجھتے ہیں، اس کو نیک سمجھتے ہیں، اس کو ہم اتنا عزت دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بولتا ہے ہم بڑا دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، پھر اس طرح کا کام کیا ہے. لوگوں نے غصہ میں آ کر ان کے گھر کو جو جھوپڑی تھا، وہ گہوارہ عبادت کی گاہوں کا جو تھا، مٹیوں کا، وہ لکڑیوں کا، اس کو توڑ پھوڑ کر کے، مار پیٹ کر کے گاؤں کے اندر پنچایت بٹھایا. اور اس کے اندر پنچایت بٹھایا کہ جریج نے، جس کو ہم اچھے سمجھتے تھے، انہوں نے اتنا گھنونا حرکت کیا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جس کو تم میرا بچہ سمجھتے وہ بچہ کدھر ہے؟ وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہمارے گود میں لے کر آؤ. انہوں نے، جریج نے اپنا وضو بنایا اور اللہ کا نام لے کر کے گود کے وہ بچہ گود کا ہے، نہیں 2 مہینہ نہ 4 مہینہ، مطلب ابھی بس پیدا ہوا، نیا پیدا ہوا ہے. کہا کہ اچھا یہ بچہ، یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اب گود کا بچہ کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے. اب گاؤں کے لوگ جتنے بھی تھے وہ پنچایت کے اندر، وہ بچے کی آواز سن کر اب گھبرا گئے کہ ارے کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ گود کا بچہ جواب دیتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں گائے بکری چلانے والا وہ میرا باپ ہے. اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ بچپن کے اندر جو بچپن جو بولا ہے، اس میں سے ایک جریج بھی ہے اور ایک عیسیٰ بن مریم بھی ہے، جو بچپن کے اندر گود کا بچہ انہوں نے بات کیا ہے، یہ نصیب کر لیا. اب گاؤں والوں نے اب یہ بات جب سنا تو فوراً جا کر کے اس کو بلایا، اور کہا، اس کو بلایا، چرواہے کو بلایا. کہا کہ یہ تمہارا بچہ کہاں؟ اب بعد میں جا کر کے اس عورت کو کہا کہ تم نے اس نے صالح مرد کے اوپر، جریج کے اوپر اتنا الزام لگایا. بعد میں جا کر کے گاؤں والوں نے سارے کے سارے وہ چرواہے کو لایا اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں وہ میرا بچہ ہے. بعد میں جریج کہتے ہیں گاؤں والوں سے کہ کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جو ذلیل ہونا پڑا ہمیں، وہ میری ماں کی بد دعا ہے کہ میں جس 3 دن ہماری ماں ہمارے پاس آئے اور ہمیں آواز دی، لیکن میں اس وقت نماز کے اندر تھا، اور میں اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کے بعد ہی ماں کی حق ہے، ماں کا درجہ ہے. اس لیے میں نے نماز کو یہ گوارا نہ کیا کہ نماز کو میں توڑ کر کے، ترک کر کے میں اپنی ماں کو سوال کا جواب دے دوں، میں بات کا جواب دے دوں. اس لیے میری ماں نے یہ بد دعا دیتی تھی کہ جاؤ، اس وقت سے تیری موت نہ آ جاتا کہ تم لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا.
तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो जलील क़द्र वो शख्स थे जो अल्लाह वाले थे, इतना मुत्तकी थे, परहेजगार थे, जिन्होंने एक कलमा, एक बोली पर अल्लाह, यही से समझ लीजिए कि जुरैज कितना बड़ा वली थे और कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे कि उनकी आवाज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने गोद के बच्चे से भी वह कलमा पढ़ा दिया, बात करा दिया। तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला माँ की बद्दुआ लग सकती है, तो हम और आप किस खेती बोली? हम इतने गुनाहगार को हमारी माँ की बद्दुआ नहीं कबूल होगी अल्लाह के सामने। इसलिए माँ बाप की खिदमत क्या करें, माँ बाप को यहाँ तक कि कुरान कहते उफ तक ना हो, यानी अगर वो कितनों गलती क्यों ना कहे कर ले। माँ बाप होता है ना कि हमारे एक साथ रहते हैं, यार हमारा बाप हमारे साथ बहुत जुल्म करता है, यानी आपके साथ कितनों भी ज्यादती क्यों ना गए, उन्हें उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। इसी तरह एक वाक़या है, यानी अलकमा बहुत ही सहाबा, वह बहुत ही नेक और सहाबा बहुत बड़े सहाबे थे। अलकमा जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ हमेशा इस घर बैठना उठना होता था। अलकमा बहुत बड़े सहाबा थे। जब उनकी मौत का जब करीब आया अलकमा के, तो उनकी जान उनके जिस्म से नहीं निकल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया गया कि अलकमा तो मौत के अंदर है, लेकिन उनकी जान से उनकी रूह नहीं निकल रही है। बाद में आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए कि क्या वजह, ये अलकमा इतना तो बड़ा सहाबा है, इतना मुत्तकी है, परहेजगार है, दीनदार है, हमेशा दीन की बात करने वाला है, फिर भी वजह क्या है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा मुझे ये बतलाओ कि अलकमा की माँ जिंदा है? कहा है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, कहा उसको बुलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की माँ को सामने बुलाया और कहा कि अलकमा को क्यों नहीं माफ़ करते हो, क्या वजह है कि अलकमा की जान से उनकी रूह नहीं निकल रही है। कहा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, मैं अलकमा से, मैं अपनी बेटी से नाराज़ हूँ। कहा कि क्यों, इसका वजह क्या है, अपनी बेटी की नाराज़गी की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, हमसे ज़्यादा अपनी बीवियों को बात मानता है, वो हमारा बात को नहीं मानता, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ। कहा कैसे बात है, तुम उनको माफ़ नहीं करोगे? कहा कि नहीं, मैं किसी भी हालत में मैं उसको अलकमा को माफ़ करने वाला नहीं। कहा कि ये बात है? कहा कि हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से अर्ज किया कि यहाँ पे एक लकड़ी जमा करो, लकड़ी जमा करो और अलकमों को उसके अंदर डालो और उसे आग लगा दो। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हमारे बेटे को अलकमा को आप आग में जलाएंगे? कहा कि हाँ, इससे भी ज़्यादा 100 गुना आग में अगर तुमने इसको नहीं माफ़ किया तो इससे भी ज़्यादा 100 गुना आग में वो जहन्नम के अंदर जलेगा। कहा कि ऐसा बात है? कहा कि हाँ। फ़ौरन अलकमा की माँ अपने बेटे को माफ़ कर दिया और फ़ौरन उनकी जिस्म से रूह निकल गई। फिर उसके बाद जब निकलने के बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गुस्ल दिया, कफनाया, फिर ईदगाह गए। ईदगाह के लौटने के बाद अपने सहाबा कराम से खिताब करते हैं और कहते हैं कि ऐ सहाबा की जमात, कभी भी अपनी माँ जब जिंदा है तो अपनी बीवी की माँ के सामने बीवी को तरजीह न दो। देखो अलकमा की तो तुम्हारे सामने की ये मिसाल है, जिंदा मिसाल है। इतना अलकमा इतने बड़े सहाबा थे, जब उनके साथ ये हादसा हो सकते हैं तो हम सबों के साथ क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी बीवी को अपनी माँ के सामने ज़्यादा तरजीह मत दो। अल्लाह ताला हमसे इस सब से बचाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने के भाई वो खिदमत कैसे सीखे, इसके लिए निकलना पड़ेगा ना, माँ बाप को कैसे खिदमत करूँ इसके लिए निकलना पड़ेगा। माशाल्लाह पाकिस्तान की इज्तिमा हो गया, अभी बांग्लादेश की इज्तिमा है। किसी भी फील्ड अगर अपना मुल्क हो, बांग्लादेश में हो, साथ इरादा कर लें। जब भी हम छुट्टी में जाएगा वो भी इरादा कर सकते हैं। सही है, क्या इरादा है? आमीन इस्लाम है इंशाअल्लाह। आपका नाम हजरत? जुल्मत खान। जुल्मत खान। अल्लाह कबूल फरमाए। ताज मोहम्मद, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने अल्लाह कबूल फरमाए। ताज मोहम्मद। हजरत का नाम? असलम खान। अशरफ खान। असलम खान।
اسلم خان اسلم خان শওকত ভাই কি এর কি নাম তারা জিন্দেগি তারা তারামিয়া तारा मियाँ तारा मियाँ तारा वो जो वो तारा है ना ऊपर उसका तारा बोलते हैं हम लोग हाँ तो तारा हम लोग ही बोलते हैं उसको। तारा मियाँ बांग्लादेश एक साल के उलमा से एक साल के लिए उलमा इसलिए तो निकलना एक साल। उलमा से हमारे साथ रहेगा तो हम मुस्लिम में से सीख सकते हैं बेशक बेशक हमारा कुरान सीख सकता है इसलिए ज़्यादा टाइम उलमा से हमारे साथ होना चाहिए जोशीमुद्दीन मौलाना हमारा हजरत का भी एक साल लगा लिख लेगा क्या हजरत आपका नाम भी आ जाए चलिए तो सही है इंशाल्लाह। नाम साथी को सुना दे हाँ? नाम साथी को सुना दे मुस्ताक मेरा नाम है। मुस्ताक। अल्लाह अक्सर उलमा हजरत का नाम मुश्ताक है इंडिया का वो बांग्लादेश का मुश्ताक अब क्या पर टूटी फूटी बगैर तैयारी में डाल देते हैं। मुश्किल नहीं है उलमा कभी भी बात कर सकते हैं आदमी होता है बोले से पहले आदमी को पहले बोलता है तो और अच्छे तैयारी में हाँ सही है ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह दो ताला। हफ्ते का आपका नंबर आएगा हाँ, बस बोल दिया भाई